نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کا دوسرا 7th رکوع ہے اور انشاءاللہ آیت نمبر 43 سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 43 رکوع نمبر 7۔ تو اس کی شروعات کس آیت سے ہو رہی ہے؟ نماز کے تعلق سے ہو رہی ہے، سوری شراب کے تعلق سے ہو رہی ہے۔ اب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں جو قرآن کے احکامات آئے ہیں، جو بالکل ایسی رسومات تھیں عرب قبیلے میں یا عرب کے معاشرے میں جو بہت پختہ ہو چکی تھی، ان کو بالکل ایک جھٹکے میں ختم نہیں کیا گیا، بلکہ گریجولی آہستہ آہستہ کر کے ان کے لیے احکامات لائے گئے۔ اسی طرح ایک معاملہ جو بہت عام تھا وہ تھا شراب نوشی۔ وہاں عرب معاشرے میں شراب پینا بہت عام تھا۔ بہت سے صحابہ اکرام بھی جب اسلام نہیں آیا اس سے پہلے شراب نوشی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دم سے نہیں کہا کہ شراب حرام ہے چھوڑ دو، نہیں، آہستہ آہستہ کر کے احکامات آئے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ شراب اور جوا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بہت بری چیزیں ہیں۔ صرف کیا بتایا کہ بہت بری ہیں۔ تو کچھ صحابہ اکرام نے تو جب ہی چھوڑ دی کہ بھائی یہ بری چیز ہے تو ہمیں تو اجتناب کرنا ہی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تو برا ہے تو برا ہے، تو ان لوگوں نے اس پر چھوڑ دیا۔ اب سیکنڈ ٹائم یہ حکم آ رہا ہے جو آیت نمبر 43 سورہ النساء میں ہے۔ پہلے آیا کہ شراب جوا بہت بری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت نقصانات ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم چھوڑ دو تمہارا نقصان ہو رہا ہے، کہا کہ اس کے اندر بہت نقصانات ہیں اور بری چیزیں، مطلب ایک ذہن میں بات ڈال دی کہ ہاں یہ بری چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہاں پر حکم آیا، اس میں بتایا گیا کہ ایک صحابی سے یہ معاملہ ہوا کہ وہ شراب کے نشے میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور کیا ہوا کہ زبان سے جو قرآن کی آیتیں ان کے اندر کیا ہو گئی؟ تبدیلی ہو گئی اور غلط الفاظ نکل گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب جو بھی شراب کے نشے میں ہو وہ نماز کے قریب نہ آئے، وہ نماز کو اس حالت میں پڑھے کہ جب اس کا نشہ اتر چکا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اسے سمجھ میں آ رہا ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں اسے سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو نشے کی حالت میں اگر بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کلام نکل جائے جس سے کفر تک ہو، کفریہ کلام بھی منہ سے نکلنے کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے، ڈر ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سیکنڈ حکم نازل کیا۔ یہ بھی ابھی حکم نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقے سے شراب کے بارے میں قباحت بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے کہ تم اپنے الفاظ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے اگر تم شراب کے نشے کی حالت میں ہو۔ تو کہا کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو اور تمہیں باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں تو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے نا، اور صحابہ اکرام کے لیے یہ کہا گیا۔ اب اگر کوئی انسان شراب پی رہا ہے اور 5 نمازیں ہیں ایک بھی نہیں، اب اس کا نشہ تو کتنی دیر تک رہتا ہے؟ کنٹینیوس رہتا ہے۔ تو 5 نمازیں ادا کرنا ہے، اگر ایک انسان پیتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر اگر وہ پھر دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو ایک طریقے سے بہت زیادہ اس سے بھی کنٹرول میں آ گئی چیز کہ صحابہ اکرام نے سوچا کہ اب اگر ہم پیئیں گے تو کوئی بھی نماز ہمارے درمیان آ سکتی ہے، اور پھر اس کے اندر الفاظ میں کوئی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے جس سے ہم غلط الفاظ نکال سکتے ہیں اور قرآن کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر منع فرما دیا
کہ جو کوئی نشے کی حالت میں ہو وہ نماز کے قریب نہ آئے، یہ دوسرا حکم ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم تھرڈ حکم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر شراب حرام کر دی، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ تھوڑی سی طویل آیت ہے، اس کے اندر تیمم کے احکامات بھی ہیں اور نشے کے تعلق سے بھی بتایا گیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا، یہ کیا ہے؟ ووکیٹو پارٹیکل ہے، ووکیٹو پارٹیکل حرف ندا، اسی سے ملتے جلتے دو اور آتے ہیں، یا آتا ہے، یا ایتھا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایہا، یا ایتھا اور یا، صرف یا، تو ان تینوں کا مطلب کیا ہے؟ او، اے، ٹھیک ہے۔ یہ یا ایہا آتا ہے میل کے لیے، یا ایتھا آتا ہے فیمیل کے لیے، اور یا جو آتا ہے میل فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے او، کسی کو پکارنے کے لیے، یعنی کالنگ ورڈ ہے، ندا کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا یا او، اے، الذین۔ الذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اس میں موصول، ریلیٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ریلیٹو پروناؤن۔ الذین کس کا پلورل ہے؟ الذی کا۔ الذی سنگولر ہے، واحد، the one who، اور الذین دوز ہو، دوز ہو۔ الذی مطلب وہ جو، اور الذین مطلب وہ سب جو، وہ سب جو، ٹھیک ہے۔ یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے، جمع ہے۔ تو الذی، الذین، واحد اور جمع۔ دوز ہو، اے لوگو، اے وہ لوگ جو، آمنو، آمنو پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ، میم، نون۔ آمنا اور واو الف آ رہا ہے پلورل میل کے لیے، جمع مذکر مطلب وہ سب جو، وہ سب، دے بلیوڈ، ٹھیک ہے، وہ سب جو ایمان لائے، ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، وہ سب جو ایمان لائے ہو۔ یا ایہا، اے الذین وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، امنا ایمان لائے ہو، لا تقربو، اب یہ جو ہے دونوں کو ملا کے کیا ہے؟ حکم نہیں ہے۔ حکم نہیں مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، لیکن نیگیٹو آرڈر دے رہے ہیں، یعنی کہ نہیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے حکم نہیں، نیگیٹو امپیریٹو، نیگیٹو آرڈر، نیگیٹو کمانڈ، ٹھیک ہے، نیگیٹو امپیریٹو۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ ہم ڈیوائڈ کریں گے، لا، نیگیٹو امپیریٹو ہے، لا تقربو، لا، تا، روٹ لیٹر آ گیا قاف، را، با، اور واو الف اینڈ میں آ رہا ہے۔ لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، نہیں، ڈونٹ، ناٹ، ڈونٹ، ٹھیک ہے۔ تا، تا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم، یو۔ حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ سامنے جو موجود ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے
ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تا کا ترجمہ ہوگا تم. قربا، قریب جاؤ، قریب جاؤ. گو، نیئر. اور واو الف مطلب تم سب، یو all. اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ سب سے اینڈ میں روٹ لیٹر پڑھیں گے، باقی سب لائن سے پڑھیں گے. نہیں تم سب قریب جاؤ. یو all ڈونٹ گو نیئر. ٹھیک ہے، یو یو all ڈونٹ گو نیئر. تم نہیں تم سب قریب جاؤ. نہیں تم سب قریب جاؤ، قریب جاؤ، کس کے قریب نہ جاؤ؟ الصلاۃ. الصلاۃ، اس کے روٹ لیٹ الصلاۃ ال سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے دا، اور انگلش میں اس کا اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. ال سے شروع ہونے والا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے. اور ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی ورڈ کو خاص بنا دیتا ہے، پراپر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے روٹ لیٹر ہیں سواد، لام، واو. سلو. الصلاۃ مطلب نماز. صلاح، پریئر. اور یہ گول تا پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ ورڈ کیسا ورڈ ہے؟ فیمیل ورڈ ہے، مؤنث ورڈ ہے. مؤنث ورڈ ہے، فیمیل ورڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ال سے شروع ہو رہا ہے تو اسم ہے، اور گول تا پر ختم ہو رہا ہے تو فیمیل ہے. اور الصلاۃ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ نماز. صلاح نماز، پریئر دا پریئر. وَأَنْتُمْ سُکارا، و حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور انگلش میں اینڈ. اور انتم، انتم کیا ہے؟ ڈیٹیچ پروناؤن. دیکھیں کسی ورڈ سے جڑا ہوا نہیں ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اس کو ڈیٹیچ پروناؤن. ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر، ضمیر منفصل، فاصلے سے ہے اسی لیے منفصل. مطلب یہ کسی ورڈ پر جڑ کر نہیں آ رہا. تو ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل. انتم مطلب یو، تم سب. ٹھیک ہے، تم سب. اور تم سب ہو کیسے؟ سکارا. اس کے روٹ لیٹر ہے سین، کاف، را. سکارا کا مطلب ہوتا ہے نشے کی حالت میں. انٹاکسیکیٹڈ. ٹھیک ہے، تم کس حالت میں ہو؟ نشے کی حالت میں. اے لوگو جو سب ایمان لائے ہو، نہیں تم سب قریب جاؤ نماز کے، اور تم ہو نشے کی حالت میں. یعنی نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی نماز اس حالت میں مت پڑھو کہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتی، حتی کا ترجمہ ہوتا ہے انٹل، یہاں تک کہ. یہاں تک کہ، unless until یہاں تک کہ. تعلمو، تعلمو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. تعلمو کو ہم بریک کرتے ہیں، یتان کا تا ہے. پہلے تو یتان کیا ہوتا ہے؟ یا، تا، الف، نون. یتان فعل مضارع ہمیشہ ان چار لیٹر سے شروع ہوتا ہے. یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم یا پھر وہ، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ. الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر تا کا ترجمہ کیا آئے گا؟ میل آئے گا یا فیمیل آئے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں اس کے آخر میں واو الف آ رہا ہے. واو الف کیا ہے؟ میل پلورل ہے، جمع مذکر ہے. تو تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم. میل کے لیے تم ہے یہ. ٹھیک ہے، تو تعلمو کو ہم بریک کریں گے. تا، واو الف، اور روٹ لیٹر کیا آ گئے؟ عین، لام، میم. علم. تا یتان کا تا ہے، تا مطلب تم.
वाव एलिफेंट में आ रहा है, वाव एलिफ यानी सब, तुम सब, यू ऑल, आइन लाम मीम इल्म रख लो यानी जान लो, यू ऑल नो, तुम सब जान लो, ठीक है, तुम्हें खबर हो, तुम सब जान लो। माँ तकूलूना, माँ, माँ के तीन तर्जुमे होते हैं, क्या, नहीं, और जो। यहाँ पर जो का तर्जुमा आ रहा है, वॉट का तर्जुमा आ रहा है, ठीक है। जो तकूलूना, तकूलूना पेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। अब ये भी यतान के ता से शुरू हो रहा है। अब चूंकि बात मेल की चल रही है तो पूरी आयत में मेल की बात चल रही है, ठीक है, और लेकिन इसमें पहचान भी है, ता, काफ, वाव, लाम इसके रूट लेटर हैं, और ऊना प्लूरल मेल है, प्लूरल मेल, जमा मुजक्कर। तो यतान का ता है, ता मेल के लिए क्या होता है, तुम, ऊना मतलब सब, यू ऑल, और कौल यानी कहना, काफ वाव लाम कौल जब भी रूट लेटर आएगा इसका तर्जुमा होगा कहना, तुम सब, जो तुम सब कह रहे हो, जो तुम सब कहते हो या कह रहे हो, वो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें उसका इल्म होना चाहिए कि तुम नमाज में क्या कह रहे हो, उसी हालत में तुम नमाज के पास जाओ। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो और तुम नशे की हालत में हो, तो तुम नमाज के करीब ना जाओ। ए लोगो, जो सब ईमान लाए हो, नहीं तुम सब करीब जाओ नमाज के, और तुम सब नशे की हालत में हो, यहाँ तक कि तुम सब जान लो जो तुम सब कह रहे हो। अब देखें, एक तो ये बात हो गई कि नशे की हालत में है, लेकिन अगर इस इतने हिस्से को देखा जाए तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी नसीहत है कि तुम जान लो नमाज की हालत में उस वक्त करीब जाओ कि तुम सब जानो कि जो तुम कह रहे हो, यानी हमें नमाज का तर्जुमा पता होना चाहिए, हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, क्या जान रहे क्या कह रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है कि अगर हमें इल्म नहीं होगा तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, बिल्कुल मैकेनिकल सी नमाजें पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि जबर का जेर लगा दिया, जेर का जबर लगा दिया, और कैसी भी टूटी फूटी नमाजें पढ़ लेते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। तो वो क्यों नहीं पता होता, क्योंकि हम अपनी जबान को जानते ही नहीं, यानी अरबी इतनी सीखी ही नहीं हमने कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं हम इतना जान लें। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये भी बात निकाली है कि ये तो नशे की बात हो गई, लेकिन अगर सलात के ताल्लुक से ये बात देखी जाए तो उसका इल्म होना जरूरी है, उसका जानना जरूरी है कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। वला जुनुबन, व और, एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और। ला जुनुबन, ला का तर्जुमा क्या होता है, नहीं, नॉट, और नहीं जुनुबन, एक आ गया सुकारा और दूसरा आ रहा है जुनुबन, जीम नून बा इसके रूट लेटर्स हैं, दो जबर पर खत्म हो रहा है, दो जबर दो जेर दो पेश पर खत्म होने वाले वर्ड क्या होते हैं, इस्म होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। जुनूबन का मतलब होता है जनाबत की हालत, जनाबत मतलब कि अगर तुमने बीवियों से ताल्लुक कायम किया हो या एहतिलाम हो गया हो या जो भी है, जिस वजह से भी अगर तुम नापाक हो, ठीक है, जनाबत की हालत, नापाकी की हालत। और ना ही जनाबत की हालत में नमाजों के करीब जाओ, यानी कि नमाज के लिए मना कर दिया गया कि नशे की हालत में और जनाबत की हालत में अगर तुमने ताल्लुक कायम किया हो बीवियों से, या तुम किसी तरीके से नापाक हो गए हो, तो उस हालत में भी तुम नमाज के करीब ना जाओ। इल्ला आबिरी सबीली, इल्ला, इल्ला एक्सेप्टिव पार्टिकल है,
حرف استثناء ہے، حرف استثناء. الا مطلب سوائے، ایکسپٹ، مگر یا سوائے، مگر، سوائے، ایکسپٹ. عابری سبیلی، عابری، عین، با، را اس کے روٹ لیٹر ہے. عابر مطلب عبور کرنے والا، کراس کرنے والا، پاس ہونے والا، پاسنگ. ٹھیک ہے، یعنی عبور کرنا. کس کو عبور کرنا؟ یعنی چلنا یا پاس ہونا. کہاں سے؟ سبیلن، سبیلن راستہ، سین، با، لام اس کے روٹ لیٹر ہے. دو زیر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے. سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، راستے کو عبور کرنے والا، دا وے. ٹھیک ہے، یعنی راستے کو عبور کرنے والے ہو، سوائے یعنی کہ مسافر ہو. راستہ عبور کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مسافر. تو اگر تم مسافر ہو اور یہاں پر کیا کہا گیا کہ نشے کی حالت میں اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سوائے کس کے؟ جو راستے کو عبور کرنے والے ہیں، جو ٹریولرز ہیں، جو مسافر ہیں، ان کے علاوہ. اب اس کو ابھی ہم پینڈنگ رکھتے ہیں، پہلے آگے کی بات پڑھ لیتے ہیں تو بات واضح ہوگی. حتی، یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، انٹل، حتی یعنی یہاں تک کہ، انٹل تغتسلو. تغتسلو یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے، یتان کا تا ہے، تا کا تا اینڈ میں آ رہا ہے واو الف، اور بیچ کے روٹ لیٹر ہے غین سین لام. تا مطلب تم، یو. واو الف مطلب سب، پلورل میل کے لیے ہے سب، یعنی all، تم سب. غسلا غسل کر لو، یہاں تک کہ تم سب غسل کر لو. یو ٹیک باتھ. ٹھیک ہے، یو ہیو باتھ. تو یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کے پاس آنے کے لیے پہلے غسل کرنا پڑے گا. ہاں البتہ اگر وہ مسافر ہے، راستہ عبور کرنے والا ہے، تو اس صورت میں اگر پانی میسر نہیں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا. یعنی اگر پانی نہیں ہے تو وہ غسل کہاں سے کرے گا؟ تو راستے کی پاک مٹی سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ غسل، تیمم کرے گا. ٹھیک ہے، تو تیمم کا آگے حکم آ رہا ہے. تو ایک تو اللہ نے کیا کہا کہ قریب کب کب نہیں آنا ہے؟ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا. دوسرا جنابت کی حالت میں قریب نہیں آنا. ہاں البتہ اگر جنابت کے بعد تم غسل کر لو تو پھر تم نمازیں پڑھو. تو کہا گیا کہ نشے کی حالت میں قریب نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. دوسرا جنابت کی حالت میں قریب مت آؤ نماز کے جب تک کہ تم غسل نہ کر لو. ٹھیک ہے، تو دونوں کنڈیشن سمجھ لیجئے. نشے کی حالت جب اتر جائے اور تمہیں بات سمجھ آنے لگ جائے تب تم نماز پڑھو. جنابت کا غسل لے لو، اس کے بعد تم نماز پڑھو. ٹھیک ہے، اور اس میں ایکسیپشن کس کا دیا گیا؟ مسافر کا، کہ اگر وہ راستہ عبور کرنے والا ہے، مسافر ہے، تو اس صورت میں غسل کہاں سے کرے گا؟ تو غسل نہیں کرے گا تو وہ تیمم کرے گا. تو اس کا حکم یہاں پر آ رہا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، پہلے اتنا دیکھیے. اے یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو، واولف وہ سب، امنا ایمان لائے ہو. لا نہیں، تم، لا نہیں، تم واولے سب، قربا قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، اور انتم تم سب، سکارا نشے کی حالت میں ہو. حتیٰ یہاں تک کہ تم واولے سب، علما علم رکھ لو، جان لو، جو تم واؤنون سب قول کہہ رہے ہو. یہاں تک کہ تم سب جان لو جو تم کہہ رہے ہو. اور نہیں جنوبن جنابت کی حالت میں، اللہ سوائے عابری عبور کرنے والا، سبیلن راستہ یعنی پاس
जो पासर बाय है उसकी बात हो रही है, जो रास्ता अबूर कर रहा है यानी मुसाफिर। हत्ता यहाँ तक के, तग तसिलू ता तुम वावलिफ सब गसला गुस्ल कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। व इन कुंतुम मरदा, व और हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और, इंग्लिश में एंड, और एंड इन, इन का तर्जुमा क्या होता है, इफ, अगर, और अगर कुन तुम पास्ट टेंस है, पहले माजी है, ठीक है, इसके रूट लेटर है काफ वाव नून, और तुम एंड में आ रहा है, तो काफ और नून रूट लेटर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ काफ और नून दिखाई दे रहा है, वाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वाव इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हरफे इल्लत है, वीक लेटर है। अलिफ वाव या अरबी में तीन वीक लेटर्स हैं, कमजोर लेटर हैं, जो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी एक दूसरे की जगह को तब्दील करते हैं, अलिफ की जगह वाव, वाव की जगह या की जगह अलिफ, इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ काफ और नून दिखाई दे रहे हैं, वाव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो गायब हो गया, हट गया, पूरी तरह से हजफ हो गया। ठीक है, तो कूना का मतलब है, था, होना, तीन तीन मीनिंग होते हैं। यहाँ पर होने का तर्जुमा आ रहा है, तुम हो, तुम यानी तुम, यू, और कूना मतलब आर, यू आर, तुम हो, अगर तुम हो, व और इन अगर कुन हो, तुम हो, मरदा, मरदा इसके रूट लेटर हैं मीम और दुआद, मरदा मतलब बीमार, इल, सिक, ठीक है, मरदा मतलब बीमार, और अगर तुम हो बीमार, औ अला सफरिन, औ या, और इंग्लिश वाला और, ठीक है, या और अला सफरिन, अला हरफ जर है, प्रपोजिशन है, अला मतलब ऑन, पर, किस पर हो, अला सफरिन, दो जेर पर खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, इसम है, नाउन है, सफर मतलब सफर, जर्नी, ठीक है, अगर तुम सफर पर हो, और या फिर तुम मरीज हो, या फिर, अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे हैं कि कौन कौन सी सूरत में तुम पर क्या है, तयम्मुम कर सकते हो तुम, किन सूरतों में, और अगर कुन हो तुम सब मरदा मरीज, औ या अला पर सफरिन सफर पर हो। अब ये हरफे जर है अला, इसीलिए सफर वर्ड को पहले पढ़ेंगे, अला को बाद में पढ़ेंगे। उर्दू में हरफे जर हमेशा बाद में पढ़ा जाता है, आगे का नाउन जो होता है, इसम जो होता है, वो पहले पढ़ा जाता है। तो सफर पर अगर हो, या, ये कंडीशन बताई जा रही है, देखे, एक, ये दो, अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन बताई जा रही है, औ, औ मतलब या, और, उर्दू वाला या, ठीक है, और जा अहदुन, जा पास्ट टेंस है, पहले माजी है, जा, इसके रूट लेटर है जीम या हमजा, जा मतलब आना, जा, आयत नंबर 43 है सूर्य निसा की, आयत नंबर 43, जीम या हमजा, जा मतलब आना, आया हो, केम, कौन आया हो, अहदुन, अहदुन, हमजा, दाल इसके रूट लेटर हैं, दो पेश पर खत्म हो रहा है, इसम है, नाउन है, अहदुन मतलब कोई एक, एनी वन, ठीक है, वन, एक, कोई एक, आया हो,
او یا جا آیا ہو احدن کوئی ایک من کم، دو ورڈز ہیں من پلس کم، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من کا ترجمہ ہوگا سے، فرام، اور کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، یہ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کم یعنی تم، یو، فرام یو، فرام یو، امنگ یو، تم میں سے، ٹھیک ہے؟ اردو میں ترجمہ کریں گے تم میں سے، فرام یو، آف یو، فرام یو، ٹھیک ہے؟ من حرف جر ہے، اس لیے اردو میں ترجمہ کرتے وقت کم کو پہلے پڑھ لیں گے۔ تم میں سے کوئی آیا ہو، او یا جا آیا ہو احدن کوئی ایک، من سے کم تم میں سے، من الغائطی من، فرام، سے، کیا ہے؟ من حرف جر، پریپوزیشن ہے الغائط، ال سے شروع ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، اس کے روٹ لیٹر ہے غین واو توئیں، غائط مطلب قضائے حاجت، مطلب ٹوائلٹ سے، ٹھیک ہے؟ رفع حاجت، قضائے حاجت سے وہ آیا ہو، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا حکم آئے گا۔ اور اگر کن ہو تم مردا مریض، یعنی کہ سک، بیمار، او یا علا پر، سفرین سفر پر ہو، او یا جا آیا ہو احدن کوئی ایک، من سے کم تم میں سے، من سے الغائط ٹوائلٹ سے، یعنی کہ رفع قضا حاجت سے آیا ہو، او یا اور، لامستم، لامستم فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، لام میم سین اس کے روٹ لیٹر ہیں، تم یعنی تم، لمس کرنا یعنی چھونا، چھوا ہو، تم نے، یو، یو ہیو، یو ٹچڈ، ٹچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر مباشرت کی بات ہو رہی ہے، انٹیمیسی کی بات ہو رہی ہے، اور عورتوں سے تعلق قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لمس کرنا، چھونا مطلب بند الفاظ میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی کہ تم نے ان سے تعلق قائم کیا ہو، انٹیمیٹ ہوئے ہو، او یا لامس لمس کیا تم نے، یعنی کہ چھوا ہو تم نے، یعنی کہ مباشرت کی ہو تم نے، النساء، ال سے آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اس کا اس کا ترجمہ ہوگا دا، اور اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ ال سے شروع ہونے والے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ ناؤن، اسم ہوتے ہیں۔ النساء نون سین واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، نساء امراۃن کا پلورل ہے، امراۃن، امراۃن مطلب ایک عورت، نساء مطلب عورتیں، ویمن، ٹھیک ہے؟ عورتیں، عورتوں، عورتوں مطلب بیویوں کی بات ہو رہی ہے، اگر تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، ان سے تعلق قائم کیا ہو، مباشرت کی ہو، اس صورت میں بھی چار باتیں آئیں، کیا کیا آ گئی؟ اور اگر تم ہو بیمار یا سفر پر، یا آیا ہو کوئی ایک تم میں سے، غائط سے یعنی کہ ٹوائلٹ سے، او یا لامس لمس کیا ہو، چھوا ہو، مباشرت کی ہو تم نے، النساء عورتوں سے، بیویوں سے، فلم تجدو، ف لم دو ورڈز ہیں، ف پھر، تو، پس، دین، سو، ف کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، ف کے بہت سارے ترجمے ہیں، تو یہاں پر پھر، لم، نوٹ، لم کا ترجمہ ہوتا ہے نوٹ، نہیں، پھر نہیں،
پھر نہیں، تو نہیں، تجیدو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، شیطان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف آ رہا ہے تم سب، یو آل، وجدہ اس کے روٹ لیٹر ہے واو جیم دال، وجدہ پاؤ، تم سب پاؤ، مطلب یو فائنڈ، اور نہیں تم سب پاؤ، پھر لم نہیں تا تم واو الف سب وجدہ پاؤ، اب یہاں کا واو کہاں گیا؟ واو ویک لیٹر ہے، کمزور ہے، اسی لیے یہ یہاں سے بھی غائب ہو گیا، گر گیا، حذف ہو گیا، اور اگر نہیں تم سب پاؤ، پھر نہیں تم سب پاؤ، کیا نہیں تم سب پاؤ؟ ما ان، ما ان پانی، واٹر، ٹھیک ہے، ما پانی واٹر، یعنی اس صورت میں ہی تیمم ہے جب تم کیا نہ پاؤ؟ پانی نہ پاؤ، میم واو ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، پانی، اور تم سب نہ پاؤ پانی، فتیمموا سعیدن، تو دین حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، تو پس، پھر، دین یا سو، تیمموا فعل مضارع ہے، نہیں نہیں آئی ایم سو سوری، یہ وہ ہے، حکم ہے، حکم امر ہے، حکم امر ہے، امپیریٹو ہے، تیممو کے روٹ لیٹر ہے یا میم میم، یا میم میم، اور واو الف، اب یہ چونکہ حکم ہے تو حکم میں خود بخود تم آ جاتا ہے، کیونکہ حکم ہمیشہ ہم ایسے ہی شخص کو دیتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہو، تو تم سب، یو واو الف مطلب تم سب، یو آل، یا میم میم، تیمم کر لو، قصد کر لو، تیمم کر لو، تیمم کرو، ڈو تیمم، ٹھیک ہے، ڈو تیمم، تیمم کرو، نہ پاؤ پانی، پھر تم سب تیمم کرو، کس سے؟ سعیدن طیبن، سعیدن صاد عین دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اسم، ناؤن، یہ طیبن بھی دو زبر پر ختم ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، طیبن کے روٹ لیٹر ہیں توئیں یا با، طیب، سعیدن کہا جاتا ہے مٹی کو، مٹی، ارتھ، مٹی، اور طیبن مطلب پاک، پیور، کلین، ٹھیک ہے، پاک مٹی، صاف ستھری مٹی، کلین ارتھ، اب یہ چونکہ کیا ہے؟ ملتے جلتے ورڈ ہیں، ٹوئنس ہے، یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے یہ، اور یہ ناؤن ہے، یہ اسم ہے اور یہ اس کی خوبی ہے، کوالٹی ہے، تو ہمیشہ کوالٹی پہلے پڑھتے ہیں ہم اردو میں اور انگلش میں بھی، اور موصوف کو یعنی کہ ناؤن کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، تو ترجمہ ہوگا مٹی پاک، یوں ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ پاک مٹی، ٹھیک ہے، پاک مٹی، پاک مٹی سے تیمم کرو، اب تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر، پس، دین، سو، ٹھیک ہے، فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، تو امسحو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمانڈ ہے، حکم ہے، حکم امر ہے،
इम्पेरेटिव है। मीम साहा इसके रूट लेटर हैं। वाव अलिफ प्लूरल मेल के लिए आ रहा है, जमा मुजक्कर के लिए। वाव अलिफ यानी तुम सब, यू ऑल। मसाहा मसा कर लो, मसा करो यानी मल लो, मल लो। मिट्टी क्या करो, मल लो। मसा कर लो, छुआ लो, मल लो। और वाइप कर लो, ठीक है, वाइप। फिर वाओ तुम सब मसाहा मसा करो, वाइप करो, मल लो। उस मिट्टी को कहाँ मलो, दो जगह बताई गए। अब ये पूरे वजू की तरह वजू नहीं होता तयम्मुम में कि मुंह के अंदर भी मिट्टी डाली जा रही है, नहीं। सिर्फ दो चीजें हैं उसके अंदर, दो स्टेप्स हैं, चेहरा और हाथ, बस। ठीक है। बी वजूहिकुम व अयदीकुम। बी हरफे जर है, तीन वर्ड है, बी, वजू और कुम। तो पहले बी है, हरफे जर, प्रपोजिशन। बी यानी को, ऑफ। ठीक है, किसको, वजूहुन, वजूहुन। वाव जीम हा, वजहुन का प्लूरल है वजूहुन। वजहुन चेहरा, वजूहुन चेहरे, फेसेस। वाव जीम हा इसके रूट लेटर हैं। वाव जीम हा, फेसेस चेहरे। वजहुन का प्लूरल है वजूहुन। चेहरे, चेहरों को, किसके चेहरों को, कुम। अटैच प्रोनाउन है। कुम क्या है, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल जुड़ा हुआ है इसलिए अटैच कह रहे हैं। मुत्तसिल कुम यानी तुम्हारे, अपने, अपने, योर। तुम्हारे अपने चेहरों को, तुम्हारे चेहरों को, तुम्हारे चेहरों को मसा कर लो। और क्या करो, वह और, एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और। और ऐदीकुम, ऐदी यद का प्लूरल है, ऐदी। यद मतलब हाथ, यदुन हाथ। और ऐदी, या दाल या इसके रूट लेटर्स हैं, या दाल या। ऐदी मतलब हाथों, हाथों को। या दाल या हाथों, यद का प्लूरल है ऐदी, हाथों को। और हाथों को कुम तुम्हारे, अपने, योर। ठीक है, ये कुम अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है। तो तुम क्या करना है, तयम्मुम में पाक मिट्टी होगी, फिर उससे मसा किया जाएगा, किसका, तुम्हारे चेहरे का और तुम्हारे हाथों का। ठीक है, सिर्फ मिट्टी पे जोर से हाथ मारना होता है। और फिर क्या करना होता है, पूरे ये कलाई तक, उसको कलाई तक भी मलना सफिशिएंट है। ठीक है, उस मिट्टी को पूरा मल लिया जाए, फिर उसको चेहरे पे मल लिया जाए, हो गया तयम्मुम। ठीक है। अब अ, अब साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि जो मिट्टी होती है, जो अर्थ होती है, क्लीन अर्थ यानी जो पाक मिट्टी होती है, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी होती है, यानी कि वो सारे बैक्टीरिया जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको मारने की ताकत होती है। तो देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने 1400 साल पहले बता दिया कि पाक मिट्टी से भी पाक हुआ जा सकता है। ठीक है। तो तुम्हारे हाथों और तुम्हारे चेहरे को क्या कर लो, मसा कर लो। इन्ना बेशक, इंडीड अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह के रूट लेटर अलिफ लाम हा। और ये क्या है, नाम है यानी इसम है, नाउन है। बेशक अल्लाह, काना है, काना पास्ट टेंस है, फेले माजी है,
اس کے روٹ لیٹر ہیں کاف واو نون. اب کاف واو نون روٹ لیٹر کی جگہ دیکھیں واو کی جگہ الف آ گیا. کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے اور ویک لیٹر کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ کو بدلتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کہا کہ کانا کاف واو نون کے تین ترجمے ہوتے ہیں ہے تھا ہونا. لیکن اللہ کے لیے جب بھی آئے گا تو ہے کا ترجمہ آئے گا, از کا ترجمہ آئے گا. ہے بے شک اللہ ہے عفون. عین فا واو, عین فا واو اس کے روٹ لیٹر ہیں, دو زبر پر ختم ہو رہا ہے. اس میں ناؤن ہے. عفون مطلب درگزر کرنے والا. درگزر کرنا مطلب ایسے گناہ کو وہ کرنا معاف کرنا کہ وہ ریکارڈ سے بھی مٹا دیے جائیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ہمارے گناہ ہیں ان کو اللہ کتابوں میں سے بھی مٹا دے, یعنی وہ لکھا ہوا رہنے ہی نہ دے. اس کو کہا جاتا ہے عفو. تو اللہ بڑا عفون ہے, درگزر کرنے والا. all pardoning, often pardoning, of pardoning. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے اور بک میں لکھا رہے, ہمارے نامہ اعمال میں لکھا رہے کہ ہاں اس بندے نے یہ گناہ کیا تھا, اس نے جھوٹ بولا تھا, لیکن ہم نے اس کو معاف کر دیا. لیکن جھوٹ بولا تھا وہ لکھا ہوا ہے بک میں, اس کو کہا جاتا ہے مغفرت. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ کریں کہ ایک تو معاف بھی کر دیں اور وہ جو کتاب ہے اس میں سے لکھا ہوا بھی کیا کر دے, رب کر دے, مٹا دے, تو اس کو کہا جاتا ہے درگزر, عفون. ٹھیک ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی طاق راتوں میں, قدر کی راتوں میں یہ دعا پڑھنے کو کثرت سے کہا تھا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے. تو عفو مطلب درگزر کرنا, ریکارڈ میں سے بھی مٹا دینا. عفون غفورن یہ بھی اللہ کی صفت ہے, کوالٹی ہے. دو زبر پر ختم ہو رہا ہے. کیا ہوگا یہ؟ اسم ہے, ناؤن ہے. غین فا را اس کے روٹ لیٹر ہیں. بڑا مغفرت فرمانے والا, آف فار گیونگ, بڑا بخشنے والا. بڑا مغفرت کرنے والا, بڑا بخشنے والا. ٹھیک ہے. بے شک اللہ ہے بہت درگزر کرنے والا, بڑا بخشنے والا. اب پوری آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی, پہلے ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں تیمم کے لیے کیا کیا کنڈیشن بتائی گئی. ایک تو اگر مریض ہے, بیمار ہے, اور یہ ایسے بیماری نہیں کہ کوئی بھی بیماری ہے, سر دکھ رہا ہے تو ہم کیا کریں اس کو وضو نہ کریں تیمم کر لیں, بلکہ ایسی بیماری جس میں وضو کرنے غسل کرنے سے وہ بیماری بڑھ سکتی ہے یا کچھ نقصان ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے. اگر اتنی شدت والی بیماری نہیں ہے کہ آپ پانی یوز کریں گے اور کوئی بیماری میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی, جتنی ہے اتنی رہے گی, تو آپ کو وضو ہی کرنا ہوگا. یعنی کہ اگر عذر ہے, ایسی بیماری ہے جو بیماری کو بڑھا دے گا, پانی یا وضو یا غسل کیا کر دے گا, بیماری بڑھا دے گا, تو اسی صورت میں تیمم کرنا ہے. ورنہ پانی اویلیبل ہو تو وضو ہی کیا جائے گا, غسل ہی کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر مریض ہو یا پھر کیا ہو, سفر پر ہو, سفر میں تو اکثر معاملات ہوتے ہی ہیں کہ پانی ملتا ہے نہیں ملتا, تو اس صورت میں اللہ نے کہا کہ تیمم کیا جا سکتا ہے. یا پھر اگر کوئی ٹوائلٹ سے آیا ہے, اب نماز پڑھنی ہے اس کو, تو اس کو کیا کرنا پڑے گا, ڈیفینیٹلی اس کو وضو تو کرنا ہی پڑے گا. اگر پانی نہیں اویلیبل تو پھر وہ کیا کرے گا, تیمم کرے گا ٹوائلٹ قضاء حاجت کے بعد. اور اگر اس نے کیا کیا ہو, عورتیں کو چھوا ہو, یعنی اس سے مباشرت قائم کی ہو, اس صورت میں بھی اس کو غسل یا وضو جو بھی ضرورت ہے اس کے حساب سے وہ کرے گا. اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا, تیمم کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم نہ پاؤ پانی تو کیا کرو, تیمم کر لو. تیمم کرنے میں کیا ہے, پاک مٹی ہونی چاہیے اور مسا ہونا چاہیے ہاتھ اور چہرے کا. ٹھیک ہے. چلیے پوری آیت کو ریوائز کرتے ہیں. یا ایوہا, اے الذین وہ لوگ جو
आमनु ईमान लाए हो, ए वो लोग जो ईमान, तुम सब ईमान लाए हो। ला नहीं, ता तुम वाले सब, करबा करीब जाओ, असलाता नमाज के, व और अंतुम तुम हो सुकारा नशे की हालत में, हत्ता यहाँ तक के ता तुम वाले सब इल्म रख लो, जान लो, माँ जो ता तुम ऊना सब उलू कह रहे हो। वह और ला नहीं, जुनुबन जनाबत की हालत में, और ना ही जनाबत की हालत में, इल्ला सिवाय आबरी उबूर करने वाला, सबीली रास्ते को, रास्ते को पार करने वाला, रास्ते को उबूर करने वाला, हत्ता यहाँ तक के तग तसिलु, ता तुम वाव सब गसला गुस्ल कर लो, वह और इन अगर कुन हो तुम हो, मरदा मरीज बीमार, औ या अला पर सफरिन सफर पर हो, औ या जा आया हो, अहदुन कोई एक, मिन से कुम तुम में से, मिन से अलगायत टॉयलेट में से, यानी कि कज़ा हाजत से, औ या लामस लम्स किया हो, छुआ हो, तुमने मुबाशरत की हो, तुमने अन्निसा औरतों को, बीवियों को, फिर लम नहीं, ता तुम वावली सब वजदा पाओ, फिर नहीं तुम सब पाओ, माँ अन पानी, फिर वावली तुम सब तयम्मुम कर लो, सईदन सईदन मिट्टी, तय्यबन पाक पाक मिट्टी से, फिर वावली तुम सब मसाह मसाह करो, मल लो, बी को वजूहन चेहरे, कुम तुम्हारे चेहरों को, व और ऐदी हाथों, कुम तुम्हारे हाथों को, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है, अफवन दरगुजर करने वाला, गफूरन बड़ा बख्शने वाला, मगफिरत फरमाने वाला। चलिए वापस से पढ़ते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, या हम सिंपली कह सकते हैं ए ईमान वालो, ठीक है। इस पूरे वर्ड को आप ए ईमान वालों भी कह सकते हैं, या ए वो लोग जो ईमान लाए हो, नहीं तुम सब करीब जाओ नमाज के, और तुम हो नशे की हालत में, यहाँ तक कि तुम सब जान लो जो तुम सब कह रहे हो, और नहीं तुम और ना ही जनाबत की हालत में, सिवाय उबूर करने वाला रास्ते का, यानी रास्ते को पार करने वाला, यहाँ तक के तुम सब गुस्ल कर लो। अच्छा, इसके अंदर एक कुछ स्कॉलर ने ये भी कहा है कि इसके अंदर बात हो रही है मस्जिद में दाखिल होने की, यानी रास्ते को अबूर करने वाला की बात हो रही है कि कुछ सहाबा कराम ऐसे थे जिनका घर जो था इस तरीके से बना हुआ था कि उनको मस्जिद नबवी में से गुजरना ही पड़ता था। तो अल्लाह के मतलब अल्लाह सुब्हानो ताला ने उनको खास तौर पर यहाँ पर ये कहा है कि अगर जनाबत की हालत में हो तो मस्जिदों में बैठो नहीं। हाँ, उबूर कर सकते हो, यानी रास्ता तुम मस्जिद के अगर बाहर जाना चाहते हो तो वहां से गुजर के पार हो सकते हो, लेकिन उसमें मस्जिदों में बैठो नहीं। तो रास्ते को अबूर करने का कुछ स्कॉलर ने ये भी यहाँ पर तर्जुमा किया, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ने यही कहा है कि सफर की हालत की बयान हो रही है कि सफर में अगर इंसान को पानी ना मैसर हो तो वो तयम्मुम कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, नहीं तुम सब करीब जाओ नमाज के, और तुम हो नशे की हालत में, यहाँ तक कि तुम जान लो जो तुम सब कह रहे हो, और ना ही जनाबत की हालत में, सिवाय रास्ते के उबूर करने वाला, रास्ते का मुसाफिर, यहाँ तक कि तुम सब गुस्ल कर लो, और अगर तुम हो मर्दा, और अगर तुम हो बीमार, या सफर पर, या आया हो कोई एक तुम में से कज़ाए हाजत से, या छुआ हो तुमने औरतों को, बीवियों को मुबाशरत की हो, फिर नहीं तुम सब पाओ पानी, फिर तुम सब तयम्मुम कर लो पाक मिट्टी से, फिर तुम सब मसा करो तुम्हारे चेहरों का, अपने चेहरों का, और अपने हाथों का, बेशक अल्लाह है दरगुजर फरमाने वाला, बख्शने वाला, बड़ा मुआफ फरमाने वाला, बड़ा दरगुजर फरमाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तयम्मुम के लिए चार बातें बताई। मरीज होना, सफर पर होना, टॉयलेट से आना, और औरतों से मुबाशरत करना, अगर पानी ना मिले तो इन चारों सूरतों में तयम्मुम किया जा सकता है। आया नंबर 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यशतरून दलालता व युरीदून अन तदिल्लु सबील।
اچھا ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، یہ آیت بہت طویل تھی، خیر چلے ہم سٹاپ کر دیتے ہیں یہیں پر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.